الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں ساتھی بزرگوں، ملک کا موسم آپ حضرات کے سامنے ہے۔ چند ایام پہلے ہم بارش کو اتنا زیادہ ترس رہے تھے کہ کئی مقامات پر نماز استسقاء بھی ادا کی گئی اور یہاں کراچی میں بھی کئی جگہوں میں اس کا اہتمام کیا گیا کہ گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، جو برداشت سے باہر ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ لوڈ شیڈنگ جیسا عذاب اس گرمی کو اور بڑھا رہا تھا۔ لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت کی طرف سے اب یہ موسم بالکل تبدیل ہو چکا ہے، یہاں تک کہ ان گرمیوں میں بھی بعض مرتبہ رات میں ٹھنڈ محسوس ہونے لگی ہے، اور کچھ مقامات پر بہت زیادہ بارش، جیسے آپ حضرات نے خبروں میں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، لاہور میں بہت زیادہ بارش ہوئی ہے۔ اب کچھ اس طرح کے معاملات ہونے لگے ہیں کہ موسم ایک مرتبہ پوری دنیا کا تبدیل ہو رہا ہے۔ جن جگہوں میں عموماً زیادہ سردی ہوتی تھی وہاں کم سردی ہونے لگی، اور جن جگہوں میں گرمی زیادہ ہوتی تھی وہاں پر اب سردی ہونے لگی ہے، یا گرمی زیادہ تھی تو اور زیادہ ہو گئی ہے، اس طرح کے کچھ مقامات ہیں، یا سردی زیادہ تھی تو اب اور زیادہ ہو چکی ہے، ایسے بھی حالات آئے۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر مسلط کیے جاتے ہیں، یا ہم اس کے لائق ہوتے ہیں کہ اس سے زیادہ سخت گرمی یا سخت سردی ہم پر ڈالتی جائے۔ یہ جس طرح کا موسم اس وقت بنا ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایسا موسم ہوتا تو آپ علیہ السلام بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب بادل آ جاتے تو کبھی گھر کے اندر جاتے اور پریشانی میں کبھی گھر سے باہر نکلتے، اوپر کا آسمان کا نظارہ کرتے اور اس کو دیکھتے اور پھر واپس چلے جاتے، اور توبہ استغفار کا خوب اہتمام کر رہے ہوتے۔ یعنی آپ کی طبیعت کے اندر ایک ہلچل سی، ایک بے چینی کی کیفیت ہو جاتی ہے ان بادلوں کو دیکھ کر۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، حالانکہ اگر آج ہم دیکھیں ہماری کیفیت دوسری ہو جاتی ہے، ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ بادل ہمارے لیے بارش لے کر آئے،
قوم سمود، ان پر بھی اس طرح بہت شدت کی گرمی پڑی، اور جب گرمی برداشت سے باہر ہونے لگی تو اللہ کی طرف سے ایک بادل نمودار ہوا جو ان کی طرف بڑھتا ہوا آ رہا تھا۔ سب خوش ہو گئے کہ اب بارش ہوگی، اب تھوڑا سکون ملے گا، گرمی ختم ہوگی۔ سب اس بادل کی طرف بھاگنے لگے، خوشی کا اظہار کرنے لگے، اور پھر اسی بادل سے اللہ رب العزت نے انگارے برسائے اور اس طریقے سے ان پر عذاب۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کے حالات تھے، تو آپ اس طرح کے موسم کو دیکھ کر انتہائی پریشان ہو جاتے، بے چینی کی کیفیت ہو جاتی۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے یہ وجہ بتائی کہ مجھے ڈر ہے کہیں یہ بادل اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ ہو۔ بظاہر ہمیں یہ بادل ایک پانی سے بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن معلوم نہیں کہ ان کے بیچ میں کیا اللہ رب العزت نے بھیجا۔ اور جب یہ بادل برستے تو پھر آپ اطمینان میں آتے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے برکت اور رحمت نازل ہوئی، پھر اطمینان ہوتا۔ اور فرماتے اللہم اسقنا غیثا، کہ اللہ ہمارے لیے اس بارش کو برکت اور رحمت کا سبب بنا دے۔ اس طرح دعائیں فرمائیں۔ اگر بارشیں ایسے اوقات میں ہوں جن اوقات میں ضرورت نہیں ہے تو وہ باعث رحمت نہیں ہوتی بلکہ باعث زحمت ہوتی۔ بعض مرتبہ کسان کی فصل پک چکی ہوتی ہے، اس وقت اسے بارش کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس وقت بارش ہو جائے تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتی۔ اور بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے بارش کی، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی وقت وہ بارش ہو جاتی ہے، برس جاتی ہے۔ اور اب حالات کچھ ایسے ہی تھے کہ ہمیں کراچی میں ضرورت تھی بارش کی، اور الحمدللہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت نازل ہوئی۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ رحمت ہی باقی رہے، یہ زحمت نہ بنے۔ اگرچہ ہمارے اس ملک میں نکاسی کا بہترین انتظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو بعض دفعہ ہمیں رحمت کی زحمت لگنے لگتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان بارشوں کو یا ان طوفانوں کو جو تم پر آ جاتے ہیں گالیاں مت دیں۔ بعض لوگ بارش سے تنگ آ کر پھر ایسے الفاظ ادا کرنے لگتے ہیں جو گالیوں کے زمرے میں آتے ہیں، ناشکری کے زمرے میں آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ یہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اور بعض مرتبہ رحمت جب برستی ہے تو کچھ کے لیے وہ رحمت ہوتی ہے، کچھ کے لیے زحمت ہوتی ہے، کچھ کے لیے آزمائش ہوتی ہے، کچھ کے لیے سکون کا سبب ہوتی ہے۔ جب کسی بستی پر عذاب آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں سارے کے سارے اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، کچھ فرمانبردار لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، کچھ صدقہ خیرات کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ عام عذاب کے اندر پھر سب کو وہ عذاب پہنچ جاتا ہے۔ پھر آخرت میں اللہ رب العزت الگ الگ بدلہ فرماتے ہیں۔ تو اس طرح جب بارش نازل ہوتی ہے، کسی کے لیے زحمت ہے اور کسی کے لیے رحمت ہے۔ کسی کا گھر ٹوٹ جاتا ہے، چھت گر جاتی ہے، کسی گھر میں پانی آ جاتا ہے، کوئی سارا دن بیٹھا پکوڑے کھا رہا ہوتا ہے۔ اس طرح ہر ایک کی الگ الگ کیفیات ہوتی ہیں۔
کچھ سکون کا سبب ہوتی ہیں، کچھ کے لیے بے چینی کا سبب ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا ہے۔ بعض مرتبہ اللہ رب العزت نعمت دے کر آپ کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، بعض مرتبہ نعمت دے کر سکون میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ صاحب ترکی کے جو فلسطین کے بڑے رہنماؤں میں سے جو تھے، اپنے ملک میں جہاں مسلسل جنگ لگی ہوئی تھی کہ عرصے سے وہاں محفوظ رہے، لیکن جب کسی دوسرے ملک میں چلے گئے، امن والے ملک میں، وہاں ان پر حملہ ہو گیا اور شہید۔ تو بعض دفعہ اللہ رب العزت آپ کو ایسی جگہ بھی محفوظ رکھتے ہیں جہاں محفوظ رہنا ناممکن ہے، جہاں امکانات بہت کم ہیں، پورا خاندان تباہ ہو گیا، سارے بچے، تقریباً آدھا خاندان ان کا شہید ہو چکا ہے اور آخر میں خود بھی شہید ہو گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کہ جس جگہ آپ کو محفوظ رکھنا ہے وہاں گولے بھی برستے رہیں، آپ محفوظ رہیں، اور جہاں آپ امن کی حالت میں ہیں، امن والے ملک میں ہیں، اور وہاں حملہ ہو جائے تو اللہ رب العزت کی طرف بلانا۔ اب اس کے اندر کیا معاملات ہیں، کیا ہوا، ہم اس کی طرف نہیں جاتے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت تلاوت کی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت الناس، کہ زمین اور آسمان کے اندر جو بھی تبدیلیاں آتی ہیں، ان تبدیلیوں کا اثر بندے کے اپنے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ لوگ جو اعمال کرتے ہیں اسی کے مطابق اللہ رب العزت فیصلے نازل فرماتے ہیں۔ چند دن نماز استسقا پڑھی گئی، ایک دو روز، اس کے بعد اللہ رب العزت نے فوراً موسم چینج کر دیا، اور اس دن سے آج تک آپ دیکھ رہے ہیں ابر آلود موسم ہے، اور اسی کے اندر کبھی مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نازل کی۔ وہی سورج آج بھی موجود ہے، اسی طریقے سے وہ تبش پھینک رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہیں ہے کہ وہ زمین تک جائے۔ تو جب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تو وہ زمین تک بھی آئے گی۔ بہت سے لوگوں نے سولر سسٹم لگایا، آج کل وہ دعائیں مانگ رہے ہوں گے کہ سورج نکل آئے، کیونکہ ان کا نظام سورج کے ساتھ چلتا ہے۔ مجبوراً ان کے الیکٹرک کی بجلی میں آئے گا اور پھر بجلی بل زیادہ دینا پڑے گا۔ تو میں نے عرض کیا بعض کے لیے فائدہ ہے اور بعض کے لیے نقصان ہوتا ہے۔ اب جن کے گھر میں سولر ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ سورج کب نکلے گا تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ دنیا ہے، یہاں کبھی امن ہوگا، کبھی آزمائش ہوگی، کبھی ایسا محسوس ہوگا جیسے اللہ رب العزت نے مجھے عذاب میں مسلط کر دیا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ عذاب بھی اس کے لیے رحمت ہو۔ کبھی کھانے کو ملے گا اور کبھی کھانے کو نہیں ملے گا، کبھی پہننے کو ملے گا کبھی نہیں ملے گا، کبھی سکون اور اطمینان والی زندگی میسر ہوگی اور کبھی ہسپتال کے چکر لگ رہے ہوں گے۔ اس طریقے سے زندگی گزرتی ہے۔ نیک آدمی، عقل مند آدمی وہی ہے جو ان حالات سے سبق سیکھے، ان حالات کو اپنے پر حاوی نہ کرے بلکہ ان حالات کے ذریعے اپنی آخرت بنائے۔ اللہ نے اگر مجھے آزمائش میں مبتلا کیا ہے تو یقیناً میرے اندر کوئی خرابی تھی، اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میں اس خرابی کو دور کر دوں۔ میرے گھر میں اگر کوئی پریشانیاں مسلسل آ رہی ہیں تو مجھے اپنے گھر کی تعمیر کے اندر گھر کے معاملات کو سر نو دوبارہ دیکھنا ہوگا۔
کہ یہ اجتماعی طور پر جو عذاب ہم سب پر آ رہا ہے، کبھی ایک گھر میں فرد بیمار ہو رہا ہے، کبھی دوسرا ہو رہا ہے، کبھی تیسرا ہو رہا ہے، مسلسل ہسپتال کے چکر لگ رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت مسلسل تجھے آزمائش میں مبتلا کرتے جا رہے ہیں؟ اپنے اندر، اپنے خاندان کے اندر پھر کمیاں دیکھیں، کیا کوتاہی ہو رہی، نمازوں میں سستی تو نہیں ہو رہی، قرآن پاک کی تلاوت میں کمی تو نہیں ہوگی، گھر کے اندر عام طور پر نماز کی پابندی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، حلال کھانے کا اہتمام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، گھر میں 24 گھنٹے کہیں ٹی وی تو نہیں چل رہا، کہیں فلمیں اور ڈراموں کا مزاج تو نہیں بن گیا، بچے میرے کہیں اسلام سے دور تو نہیں ہوتے جا رہے۔ ان چیزوں کو پرکھنا، جانچنا، دیکھیں کہ کیسے مجھ پر اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں۔ رونا دھونا یہ اس کا حل نہیں۔ آج ٹیکسز کی بھرمار ہے ہمارے ہر چیز پر، اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اجتماعی طور پر کہاں جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گھروں کو، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، نظام خود بخود ٹھیک ہو جائے۔ ہم پر جو حکمران مسلط ہیں وہ صرف اپنی واہ واہ کے لیے اور چند دن کے لیے ہے، جو ٹک ٹاک بنا کر اپنے چند کاموں کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا۔ اس سے زیادہ حکومت میں کچھ نہیں ہو رہا۔ مسلسل ہمیں مہنگائی کے دلدل میں دھسایا جا رہا ہے اور ہم دھسے جا رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہم پر ایک آزمائش ہے جو مسلسل 75 سال 70 سال گزرنے کے باوجود ہم پر آ رہی ہے۔ اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اجتماعی گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم سب چھوٹے سے چھوٹے گناہ میں ملوث ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں۔ معمولی گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ چھوٹا چھوٹا گناہ ہمارا بڑا بنتا جاتا ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ سے ہم پر مسلسل اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش اور عذاب کی کیفیت آتی جا رہی ہے۔ رحمتیں بھی اللہ پر نازل کر رہی ہیں، ہمارے ملک پر نازل ہو رہی ہیں۔ 75 سال سے اس کو کھانے والے لوگ موجود ہیں، لیکن الحمدللہ آج بھی یہ اپنے نقشے پر موجود ہے اور اسلامی ممالک کے اندر ایک مکمل، ایک بڑی حیثیت رکھنے والا ملک ہے۔ آج اگر مدارس اور اسلامی تعلیمات اور دینی تعلیمات کو اگر دیکھنا ہے تو وہ آپ کو اس ملک کے اندر ملے۔ یہاں کی جتنے بھی جامعات ہیں، یہاں کے مدارس ہیں، وہ سارے کے سارے پہلے نمبر پر آ رہے ہیں دنیا میں۔ اور اس کے برعکس جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 50% مدارس کا ہمیں نہیں معلوم، مولانا حنیف جالندھری صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا کہ ہمیں بھی نہیں معلوم کہ ہمارے اس ملک کو کون چلا رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارے مدارس کا نہیں معلوم تو ہمیں اپنے ملک کا نہیں معلوم کہ اس کو کون چلا رہا ہے۔ اور 75 سال سے چلا جا رہا ہے۔ جو کام آپ نے ایک مولوی کے سپرد کر دیے، ان کاموں کو دیکھ لیں کہ وہ سارے کے سارے اپنے وقت پر ہو رہے ہیں، اپنے ٹائم پر ہو رہے ہیں۔ 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ہو رہی ہے، 5 وقت اذان پابندی کے ساتھ ہو رہی ہے، تراویح کا اہتمام، بچوں کو پڑھانے کا نظام پابندی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پورے پاکستان کے اندر کہیں بھی آپ دیکھ لیں، بلکہ میں آپ سے کہوں گا پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں جہاں علماء کرام نے اسلام کو سنبھالا، اور اسی وجہ سے آج پاکستان کے جامعات نمبر 1 پر ہے، نمبر 1 میں۔ لیکن اس کے دوسری طرف چلے جائے جو اسکول اور یونیورسٹیز ہیں، وہ پاکستان کے 70ویں نمبر پر بھی نہیں، وہ دنیا کے 70ویں نمبر پر بھی نہیں آتی۔ کراچی
یونیورسٹی 100 یونیورسٹیوں کے بعد اس کا جا کے نمبر آتا ہے. سب سے مشہور یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی، پورے پاکستان کی مشہور یونیورسٹی. یہ نظام جیسے علماء کرام اور اللہ والوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا، اس کی نظیر آپ کے سامنے ہے. افغانستان کو دیکھو، 2017 میں دوبارہ ان کو موقع ملا ایک مرتبہ، اور آج ان کی کرنسی ہماری کرنسی سے بہتر ہے. ان کا معاشی نظام ہمارا معاشی نظام سے بہتر ہے. ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہاں 1 روپے کا قرضہ ہے. تو نظام چلانے والوں کو جب آپ ووٹ نہیں دیں گے تو پھر مسلسل اسی طرح مہنگائی کے دلدل میں دسے جائیں گے، اور پھر وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی جو فی زمانہ پیدا ہو چکی ہے. اب ہم چاہتے ہوئے بھی وہاں سے نہیں نکل پا رہے. اگر کوئی حکمران یا کوئی حاکم ایسا پہنچ جاتا ہے جو چاہتا ہے میں اپنی عوام کو اس دلدل سے نکالوں، تو وہ نہیں نکال پاتا. نظام ایسا بن چکا، وہ خود بھی اس میں متاثر ہو کر اسی کے اندر ڈوب جاتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ملک کو، اپنے گھروں کو، اپنے آپ کو اللہ کے دین پر چلنے والا بنائے.